ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سو ہے سما مہکا مہکا یہ جشن ہے 1500 سالہ. ہر سو ہے سما مہکا مہکا یہ جشن ہے 1500 سالہ. کیا رنگ ہے ساری دنیا کا یہ جشن ہے 1500 سالہ. غمگین ہے شیطانی ٹولہ یہ جشن ہے 1500 سالہ. غمگین ہے شیطانی ٹولہ یہ جشن ہے 1500 سالہ. دل عاشق سرور کا مچلا یہ جشن ہے 1500 سالہ. سرکار کی آمد آمد ہے رحمت کے دریچے کھلتے ہیں. سرکار کی آمد آمد ہے رحمت کے دریچے کھلتے ہیں. آتی ہے ہر ایک جانب سے صدا یہ جشن ہے 1500 سالہ. میلاد شہنشاہ عالم کرتے تھے کریں گے حشر تلک. میلاد شہنشاہ عالم کرتے تھے کریں گے حشر تلک. تو لاکھ لگا ہم پر فتویٰ یہ جشن ہے 1500 سالہ. میلاد پہ جھنڈا روح امی آئے ہیں لگانے سدرا سے. میلاد پہ جھنڈا روح امی آئے ہیں لگانے سدرا سے. پھر کیوں نہ لگائیں ہم جھنڈا یہ جشن ہے 1500 سالہ. ہم خوب منائیں گے خوشیاں اور مل کے سجائیں گے گلیاں. کہتا ہے یہی ہر ایک شیدا یہ جشن ہے 1500 سالہ. جتنے بھی غموں کے بادل تھے سب نور مدینہ نے چھانٹے. کیا بات ہے آیا نور خدا یہ جشن ہے 1500 سالہ. اس واسطے دنیا میں ہر سو رونق ہے بہاریں آئی ہیں. آتے ہیں شہنشاہ والا یہ جشن ہے 1500 سالہ. سرکار دو عالم کی بعثت ہر ایک کی خاطر ہے رحمت. پھر کیوں نہ منائیں جشن بتا یہ جشن ہے 1500 سالہ. پر نور جہاں کا موسم ہے ابلیس کے گھر میں ماتم ہے. پر نور جہاں کا موسم ہے ابلیس کے گھر میں ماتم ہے. اور دل ہے شگفتہ عالم کا یہ جشن ہے 1500 سالہ. بیواؤں کا کوئی حامی نہ تھا سرکار کی آمد سے پہلے. بیواؤں کا کوئی حامی نہ تھا سرکار کی آمد سے پہلے. انصاف ہر ایک بیوہ کو ملا یہ جشن ہے 1500 سالہ. سنجر جہاں کا حال برا پتھر تھے بنے معبود و خدا. سنجر تھا جہاں کا حال برا پتھر تھے بنے معبود و خدا. پھر آئے حبیب رب اولا یہ جشن ہے 1500 سالہ. پھر آئے حبیب رب اولا یہ جشن ہے 1500 سالہ. بہت قریب جو ہے ہمارے درمیان وہ لمحہ آنے والا ہے. وہ دن وہ تاریخ وہ مبارک گھڑیاں ہمارے درمیان میں آنے والی ہیں جن گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر بے پناہ رحمتوں کی بارش فرمانے والا ہے. یعنی ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ عظیم لمحہ وہ عظیم گھڑی وہ عظیم تاریخ وہ عظیم دن جو ہے ہمارے درمیان جلوگر ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی 12ویں شریف کی برکتیں ہم سب سنیوں کو نصیب فرمائے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک کی شان کیسی ہے اس کا تو بیان کرنا ممکن ہی نہیں حضور کی روح مبارک کے حوالے سے. کیونکہ یہ بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ
اس وجہ سے کہ روح کائنات کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لہٰذا روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی اعتبار سے اس کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے. ذرا وہ انداز دیکھیں کس انداز میں تشریف لے کر کے آئے، کتنی نرالی شان ہے. امام بخاری کے استاذ محدث عبد الرزاق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. اور اسی کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نور ان کی مبارک پیٹھ میں رکھا تو فرشتے اس کی زیارت کے لیے آپ کے پیچھے صف باندھے کھڑے ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا میں بھی اس نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی زیارت حضرت آدم علیہ السلام کو کروائی. اور وہ نور کس طرح سے آپ نے زیارت کی؟ وہ نور مصطفیٰ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکل کر کے آپ کی مبارک انگلیوں میں آ گیا. جب وہ مبارک انگلیوں میں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے محبت کے اندر ان انگلیوں کو بوسہ دے کر کے آنکھوں سے لگا لیا اس کو. جس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم انگوٹھا نہیں چومیں گے، ہم کہتے ہیں نہ چومو، نافرمان بیٹا ہی باپ کے طریقے سے ہٹتا ہے، باپ کا اصلی بیٹا باپ کے طریقوں کو نہیں چھوڑتا ہے. وہ باپ کا اصلی بیٹا کبھی باپ کے طریقے کو نہیں چھوڑتا ہے. یہ تم بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرما بردار بیٹے ہو یا نافرمان بیٹے ہو. لہٰذا آپ نے اپنے مبارک انگوٹھوں کو چوم کر کے جو ہے اس کو آنکھوں سے لگایا. حضرت آدم علیہ نبی حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جب وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں میں نمودار ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر تھا، تو وہ سامنے آنے کے بعد میں اور پیشانی میں آنے کے بعد اس قدر روشن ہوا، فرماتے ہیں جیسے سورج آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں جلوہ گر ہوتا ہے. اس طرح سے وہ نور روشن ہوا. پھر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی پیشانی سے پرندوں کے چہچہانے جیسی آواز سنتے تھے. مولا سے عرض کی حضرت آدم نے، اے مولا یہ آواز کیسی ہے؟ یہ پرندوں کے چہچہانے جیسی آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ خاتم النبیین سید المرسلین کی تسبیح کی آواز ہے، ان کی تسبیح کی آواز ہے. جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو وہ نور آپ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا. پھر آپ کی ولادت ہوئی تو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے. پھر چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں جب یہ نور تھا تو اس زمانے کی سب سے نہایت حسین و جمیل خاتون حضرت بیضہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. حضرت جبریل نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ بنے. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد میں ان کے شہزادے حضرت انوش رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی پیشانی کے اندر یہ جلوہ منتقل ہوا، یہ نور ان کی پیشانی میں آیا. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت قینان کی اس میں آیا. پھر حضرت ادریس علیہ السلام، الغرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے آباء و اجداد جو میرے آقا علیہ السلام کے تھے، یہ سب اہل ایمان تھے، پاکیزہ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. اور جن کی پیشانیوں میں یہ نور منتقل ہوتا رہا، اس زمانے کے اندر لوگ ان کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتے رہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آخر حضور کے آباء و اجداد کے خطبے جو پڑھے جاتے تھے ان کے زمانے کے اندر، آخر وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں یہ اصل میں خطبہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ خطبہ نور مصطفیٰ کے لیے تھا. اسی لیے فرماتے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اس شان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. حضرت سالم ابن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے مکے کے اندر. ان میں سے ایک نے کہا میں نے کل رات خواب میں تمام انبیاء کرام کی زیارت کی ہے. تو دوسرے نے کہا بتاؤ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اب وہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے خواب کیا دیکھا سنیں، میں نے دیکھا کہ ہر نبی موجود ہیں اور ہر نبی کے ساتھ چار چراغ موجود ہیں.
ایک چراغ ان کے سامنے، ایک ان کے پیچھے، ایک داہنی طرف، ایک بائیں طرف. یہ ہر نبی کے ساتھ چار چار چراغ موجود ہیں روشنی. پھر ہر نبی کے ساتھ ان کے ایک صحابی بھی تھے اور ہر نبی کے ایک صحابی کے ساتھ ایک ایک چراغ بھی تھا. پھر میں نے کیا دیکھا؟ ایک عظیم مرتبے والے نبی کھڑی ہوئے. ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام کے پاس تو چار چار چراغ ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن پھر دیکھتا ہوں ایک عظیم رتبے والے نبی کھڑے ہوئے. ان کے کھڑے ہوتے ہی پوری زمین روشن ہو گئی. ان کے مبارک سر کے ہر بال کے ساتھ ایک ایک چراغ موجود تھا. ان کے صحابی جو ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ایک ایک نہیں بلکہ چار چار چراغ موجود تھے. یہ منظر دیکھ کر کے میں نے پوچھا یہ عظیم رتبے والے نبی کون ہیں جن کے کھڑے ہوتے ہی ساری زمین روشن ہو گئی ہے؟ آخر یہ ہیں کون؟ تو جواب آیا محمد ابن عبداللہ ہیں جن کے کھڑے ہوتے ہی پوری زمین روشن ہو گئی ہے. فرماتے ہیں جب یہ دونوں شخص آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یعنی ایک خواب سنا رہا تھا دوسرا سن رہا تھا، اسی درمیان عظیم تابعی بزرگ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے جو توریت شریف کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے کانوں میں جب ان دونوں کی باتیں آئیں اور آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم یہ خواب کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا ہے کہ اس نبی سے ساری زمین روشن ہوگی. میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے کر کے آئیں گے تو حضرت توریت کے اندر آیا الذی بعث محمدا بالحق انہا لفی کتاب اللہ، یعنی اس رب کائنات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ کو سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تم نے یہ خواب دیکھا ہے مگر میں نے بالکل یہی بات اللہ کی پچھلی کتاب توریت کے اندر پڑھی ہے کہ جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لے کر کے آئیں گے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں نبیوں میں واحد شان میرے آقا کی ایسی ہے کہ جب وہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں ساری کائنات روشن ہو گئی ہے. کائنات کے اندر کوئی ایک ذرہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں روشنی نہ ہو. تب امام احمد رضا بھیک مانگتے ہوئے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا حال ہے. کس انداز کے ساتھ حضور کی آمد ہو رہی ہے. آج ان کی پیدائش کا ذکر کریں، ان کی عظمتوں کے چرچے گائیں تو ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. ذرا ان کے آنے کا انداز تو دیکھو. اپنے یہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی مناؤ تو حرام نہیں ہوتا ہے. تمہارا بیٹا کالا کلوٹا اور پتہ نہیں کس لائق ہے یا نہیں ہے، تم اس کی خوشی مناؤ تو حرام نہیں ہوتا ہے. محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منائے تو ناجائز و حرام ہے. جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تم کہتے ہو لائٹیں کیوں سجاتے ہیں، روشنی کیوں کرتے ہیں، تو تم اپنے بیٹے کی پیدائش پر کیوں خوشیاں مناتے ہو، کیوں لائٹیں سجاتے ہو؟ جس دن تمہارا بیٹا پیدا ہوتا ہے اپنے گھر کی لائٹ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور ماتم مناتے رہو. لہٰذا تمہیں اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منانا مبارک ہو، ہمیں محمد رسول اللہ جانے جانا کی خوشی مبارک ہو. لہٰذا ہم سب سے پہلے اپنے بیٹے کی خوشی نہیں مناتے، ہم اللہ کے محبوب کی خوشی مناتے ہیں. کس شان کے ساتھ حضور تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. حضرت علامہ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نور محمدی چلتا چلتا حضرت آمنہ ہماری امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں منتقل ہوا تو جب حضرت آمنہ میں یہ نور آیا ہے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی. ساری مخلوق، حضرت آمنہ امی جان خود فرماتی ہیں، ساری مخلوق ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگی. زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب و دبدبا کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب سج جا، اے محلات کی حورو تم بھی بلندی سے دیکھو، اے باغبان جنت، اے رضوان جنت جنت کے دروازے کو کھول دو، اے حور و غلما کو سامان زینت سے آراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دو، اے مالک داروغ اے جہنم جہنم کے دروازے کو بند کر دو. آج رات میرے محبوب کا نور جو ہے اپنی ماں کے رحم مبارک میں منتقل ہوا. لہٰذا آج جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آج رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور جو ہے اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر کے آمنہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے. اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا اور پھر اپنی ماں کے رحم میں جتنے دن رہنا ہے اپنی پیدائش مکمل ہو جائے
جائے گی اور پھر یہ نور لوگوں کے سامنے ایک مکمل انسان بن کر کے ظاہر ہو جائے گا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات حضرت آمینہ کے مبارک پیٹ کے اندر آئے تو کس طرح سے پوری کائنات کو بتائیے، ابھی تو دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف اپنی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، کائنات کو سجایا جا رہا ہے، کائنات کو سجایا جا رہا ہے۔ نور محمدی اپنی ماں کے پیٹ میں کب آیا؟ 1 رجب المرجب، رجب شریف کی 1 تاریخ جمعہ کی رات ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور جمعہ کی رات میں صاحب قرآن اترا ہے۔ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جس رات تشریف لے کر کے آئے وہ جمعہ کی رات ہے، 1 رجب جمعہ کی رات منتقل ہوا، جبکہ حضرت سیدنا امام واقدی کے نزدیک یہ جمادی الاخری کی 15ویں رات تھی، لیکن اس پر محدثین نے باقاعدہ اجماع کیا کہ وہ جمعہ کی رات تھی، یعنی تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جمعہ کی رات تھی جس رات یہ نور حضرت عبداللہ کی پیٹ سے نکل کر کے حضرت آمینہ کے پیٹ کے اندر آیا۔ اس رات ہر گھر اور ہر مکان میں نور داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ نور اپنی ماں کے پیٹ کے اندر آیا اس رات قریش کے اندر جتنے 4 پیر والے جانور تھے ہر چوپائے نے بزبان فصیح عربی زبان کے اندر کہا اے جانوروں سنو، رسول اللہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ یہ کون خوشخبری دے رہا ہے؟ یہ کون مبارکبادی دے رہا ہے؟ جانور دے رہے ہیں۔ جانور یہ جانور کہتے اے جانوروں تمہیں مبارک ہو، آج رسول اللہ اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے چراغ بن کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہر پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ لہٰذا جانور ہوں یا کوئی بھی ہو سب انہی کی کھاتے ہیں اور انہی کے گیت گاتے ہیں، لیکن ان دیوبندیوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ جانور بھی ان کی آنے کی خوشخبریاں دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کس جنگل کے جانور ہیں جو معاذ اللہ اس کو حرام اور شرک اور بدعت کے فتوے بتاتے ہیں۔ وہ جانور جنگل کے وہ بڑے اچھے جانور ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت عثمان ابن ابی العاص سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمینہ کے پاس تھی جس رات رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ اب یہ 12ویں شب ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میری والدہ نے بتایا کہ اے میرے بیٹے عثمان، میں اس رات آمینہ کے پاس تھی جس رات رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں گھر میں دیکھ رہی ہوں ہر طرف روشنی اور نور ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپس میں آسمان کے ستارے ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے ایسے لگا کہیں یہ ستارے میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، یعنی ستارے سلامی دینے کے لیے اتنے جھکے کہ حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہیں مجھے ایسے لگا کہ یہ ستارے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر جب سرکار نامدار اس کائنات میں تشریف لائے، حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہیں ایک نور برآمد ہوا جس سے ساری کائنات روشن ہو گئی، یہاں تک کہ نور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نور نظر ہی نہ آتا تھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی کچھ اور ہی شان ہے۔ جب یہ نور مصطفیٰ کائنات میں آیا تو حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہیں کہ نور مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ کون ہے؟ حضور کی پھوپھی جان ہے، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کی بیٹی۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی آمینہ کی خدمت میں حاضر تھی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چراغ کے نور کو بند کر رہا ہے، یعنی گھر میں جو چراغ
چراغ جل رہا تھا، نور مصطفیٰ جب ظاہر ہوا تو وہ روشنی جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ رہا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے. گویا اس نور نے آ کر کے بتا دیا اب روشنی کسی کی نہیں چلے گی، روشنی صرف نور مصطفیٰ کی ہوگی. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. فرماتی ہیں کہ وہ نور جب ظاہر ہوا تو ہم نے کیا دیکھا کہ چراغ کا نور مات کر رہا ہے. اور فرماتی اس رات میں نے چند علامات دیکھی ہیں. چند علامات کیا؟ فرماتی جب حضور پیدا ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے. جب میرے آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو بزبان فصیح فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. پھر فرماتی پورے گھر کو میں نے آپ کے چہرے انور کے نور سے روشن و منور پایا. پھر فرماتی میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں. حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی جان فرماتی کہ میرا جو ہے بھتیجا پیدا ہوا ہے میں اسے نہلاؤں، لیکن کہتی جیسے ہی میں نے نہلانے کے لیے محمد عربی کو ہاتھ لگایا، حاطف غیبی نے آواز دی اے صفیہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈال، میں نے اپنے محبوب کو پاک و صاف پیدا فرمایا ہے. حضرت صفیہ فرماتی جب میں نے حضور کے جسم مبارک کو دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ کیے ہوئے اور ناف بریدہ یعنی ناف کٹے ہوئے پیدا ہوئے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ کا عشق رسول یہاں پر بھی پکارتا ہے میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو اتنا پاک و صاف پیدا فرمایا. تمہارا بیٹا تو گندگیوں میں لتڑا ہوا پیدا ہو، اس کی تم پیدائش کی خوشیاں مناتے ہو، تو وہ نبی جسے اللہ نے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے سب سے زیادہ اس کی پیدائش کی خوشیاں منانی چاہیے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا. حضرت امی جان سیدہ آمینہ بھی فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر کے آئے کفر و ظلمت کے سارے بادل چھڑ گئے. شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے. ایران کا جو آگ جل رہا تھا، ایران میں آتش کدا 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، جیسے ہی حضور تشریف لے کر کے آئے وہ آگ بجھ گیا. اسی طریقے سے دریائے ساوا سوکھ گیا تھا، وہ پھر جو ہے دریائے ساوا جو کبھی سوکھتا ہی نہیں تھا وہ حضور کی آمد کی وجہ سے سوکھ گیا. اور پھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کعبے کو وزد آ رہا ہے، اور جو آمنہ کا گھر تھا آج بھی جہاں رسول اللہ کی ولادت کا مکان ہے، جہاں ان نجدی خبیثوں نے معاذ اللہ پہلے وہاں لکھا ہوا تھا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی ولادت کا مکان، لیکن ان خبیثوں نے مٹا کر کے وہاں لائبریری لکھ دیا ہے، یعنی یہاں کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور زیارت کے لیے بند کر دیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ میں اس وقت موجود تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کعبے کو کیا ہو گیا ہے، کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف کیوں جھکا جا رہا ہے. اچانک مجھے خبر آئی اے عبد المطلب تمہارے یہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جس نور نے صدیوں سے ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا رہا ہے آج وہ نور اللہ کے فضل سے دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے. اسی لیے حضرت مولانا جمیل قادری اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. جن باطل خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی حضور کی آمد کی وجہ سے وہ سارے باطل خدا گر گئے، اور جو اللہ کا گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر بنایا گیا، جو اللہ کا سب سے پرانا گھر ہے، قربان جائیں نبی پاک کی آمد پر وہ خانہ کعبہ بھی جو ہے حضور کو سلامی دے رہا ہے. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کی زیارت کے لیے ہم تشریف لے کر کے جاتے ہیں، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے آمنہ کے گھر کی طرف جھکا چلا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کعبے کا کعبہ تو میرے آقا علیہ السلام ٹھہرے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی شان ہے. ایک روایت یہاں پر ملتی ہے میرے آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو فرمایا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، یہ بندہ یمن کا رہنے والا تھا، عامر یمنی، حضور کی ولادت کی رات ہے. ذرا اندازہ لگائیں، اس واقعے کو سنیں اور آپ دیکھنا کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے جلوے کہاں کہاں ہیں. حضور کی ولادت مکے میں ہو رہی ہے لیکن آمد کا جلوہ ساری کائنات میں موجود ہے. حضور کی آمد کا فیض پوری دنیا کو مل رہا ہے. عامر یمنی یمن کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ عامر یمنی کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت کا درد ہوتا ہے اور سفید داغ وغیرہ کی بیماری میں مبتلا تھی، اور اتنی بیمار تھی چلنے پھرنے سے معذور تھی. ایک تو آنتوں کا درد ہے،
دوسرا سفید داغ ہے اور ہاتھ پاؤں سے معذور ہے. عامر کی بیٹی چلنے پھرنے سے معذور, پتہ نہیں کتنی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. عامر کے پاس ایک بت تھا, وہ اپنی بیٹی کو اس بت کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا, اے بت اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے. سالوں عامر یمنی اپنے بت سے کہتا رہا, لیکن بت تو بت بنا رہتا تھا, پتھر کا بت جواب بھی کیا دے سکتا ہے. توفیق و عنایت کی ایسی ہوا چلی ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا, ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوچھتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں. عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا, اگر یہ ہمارا خدا سچا ہوتا تو ضرور ہماری مدد کرتا, کیونکہ خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. لہٰذا اگر یہ سچا ہوتا تو مدد کرتا. ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم صحیح دین پر نہیں ہیں. اس کی بیوی نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. پھر کہتے ہیں دونوں میاں بیوی, عامر یمنی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں, ہم دونوں ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہیں, شاید ہمیں کوئی حق کا راستہ مل جائے, ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائے. دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے اور 12ویں رات ہے. دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. اچانک انہوں نے کیا دیکھا, ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے. اب یہ نور مکے میں جلوہ گر ہو رہا ہے اور عامر یمن میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نور مصطفیٰ ساری کائنات کے اندر پھیل رہا ہے. کہتے ہیں یہ نور سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس نور کی روشنی ساری دنیا چمک اٹھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے, ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں سے اندھیرے کے پردے کو ہٹا دیا تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں. کیا دیکھتے ہیں, وہ نور جو ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے, اس نور کے سامنے فرشتے ہاتھ باندھے ایک مکان کو گھیرے کھڑے ہوئے ہیں. پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں, زمین ٹھہری ہوئی ہے, درخت جھکے ہوئے ہیں اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے, مبارک ہو سچے اور آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں, مبارک ہو سچے اور آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں. شاعر اسی لیے کہتا ہے, مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. عامر یمنی کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا یہ سارے منظر. عامر نے اپنے بت کو دیکھا, اچھا ادھر یہ سارا منظر دیکھا, ادھر آ کر کے عامر اپنے بت کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت آندھے منہ زمین پر لیٹا پڑا ہوا ہے, منہ کے بل زمین پر گرا ہوا ہے. عامر کی بیوی کہنے لگی, ذرا اس بت کو تو دیکھو کیسے سر نیچے کیے زمین پر پڑا ہے. اتنا سننا تھا کہ بت بول اٹھا, میں زمین پہ سر رکھ کر کے نہیں پڑا ہوں بلکہ اس آنے والے محبوب کو سجدہ کر رہا ہوں, وہ آنے والے محبوب کو سجدہ کر رہا ہوں. وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو پوری کائنات کو شرف بخشنے والی ہے. آگاہ رہو, وہ آخری نبی جن کی آمد کا ہر ایک کو انتظار تھا, وہ آخری نبی جن سے درخت اور پتھر بھی باتیں کریں گے, وہ آخری نبی جن کے اشارے سے, یہ کون بیان کر رہا ہے شان مصطفیٰ, ایک بت بیان کر رہا ہے کہ آخری نبی جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوگا, جو قبیلہ ربیعہ اور مدر کے سردار ہوں گے وہ ظاہر ہو چکے ہیں. یہ سن کر کے عامر نے بیوی سے کہا, تم سن رہی ہو یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی, اس سے ذرا پوچھو وہ پیدا ہونے والی سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے. عامر نے کہا, اے غیب سے آنے والی آواز, اس پتھر نے صرف آج بات ہی کی ہے, یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے. جواب دیا, ان کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ ہے, جو صاحب زمزم و صفا حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں. ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. جب وہ چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا, جب وہ چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا. اتنے میں جب یہ دونوں میاں بیوی ادھر بت سے باتیں کر رہے ہیں, اتنے میں کیا دیکھا, عامر کی وہ بیٹی جو نیچے بے خبر سو رہی تھی, اپنے پاؤں پر چل پھر نہیں سکتی تھی. عامر کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیٹی جو ہے اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی عامر کے پاس میں آ رہی ہے. عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا, اے میری بیٹی, تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تو مبتلا تھی, جس نے تیرا جینا مشکل رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا, ابا جان, میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی, بالکل نا امید ہو چکی تھی. میں نے کیا دیکھا, میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی. میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لے کر کے آئے. میں نے پوچھا, یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ یہ بزرگ کون ہیں جن کے مبارک دانتوں سے بھی نور نکل کر کے مجھ پر برس رہا ہے؟ جواب آیا, یہ نور کسی اور کا نہیں ہے, یہ عدنان کے بیٹے, عدنان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ دادا میں ایک نام ہے, فرماتے یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے. ان کا نام نامی اسم گرامی احمد و محمد ہے, لہٰذا
جو ان کی فرما برداری کرے گا یہ اس کے ساتھ درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، بیٹی کہتی میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب آیا یہ سچے دین پر قائم ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ حضرت جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے میں نے پھر کہا کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ یعنی فرشتے سے اس بیٹی نے کہا کیا میری تکلیف کو آپ نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، تم محمد عربی کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے جو میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکلوں کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے محروم کر دوں گا۔ لہٰذا ان کی فرما برداری میں بھلائی ہے، ان کی نافرمانی جو کرے گا وہ خائب و خاسر ہو جائے گا۔ وہ بچی کہتی ہے اتنا سننا تھا، اب میں جو صدیوں سے پریشان تھی، سالوں سے مبتلا تھی، آخر جب اتنا سنوں گی کہ میری دواؤں کا علاج موجود ہے، میری بیماریوں کا مسیحا آ چکا ہے، آخر میں بیماریوں کا علاج کیوں نہ چاہوں گی؟ وہ بچی کہتی ہے اتنا سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ سے دعا کی، پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر اور جسم پر پھیرا، پھر جیسے ہی میں نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ یہ سن کر کے عامر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے آج کی رات عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں، لہٰذا اس مبارک ہستی کی آمد کی وجہ سے آج عجیب و غریب نشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں کو طے کروں گا، لیکن اس محمد عربی کے پاس ضرور جاؤں گا۔ ابھی عامر جو بتوں کا پجاری ہے یمن کے اندر ہے، ذرا آپ دیکھیں ولادت مکے میں ہو رہی ہے لیکن فیضان یمن تک کے پہنچ رہا ہے۔ ابھی تو ولادت کا حال ہے، ابھی پوری زندگی باقی ہے، فیضان کہاں کہاں پہنچے گا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ حضور کے جلوے کہاں کہاں روشن و منور ہوں گے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ عامر کہتا ہے اگر جنگلوں کو بھی پار کرنا پڑے، پتھروں پر بھی چل کر کے جانا پڑے، میں اس مبارک ہستی کی زیارت ضرور کروں گا۔ اس کے بعد میں کیا کیا؟ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے حضور کی تلاش میں کھڑے ہوئے، مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا، سرزمین مکہ میں داخل ہو کر کے حضرت آمنہ کے مکان عالیشان کا پتہ پوچھ کر کے دروازے پر دستک دیا۔ حضرت آمنہ نے آنے کا مقصد پوچھا، عامر جو ہے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت آمنہ نے پوچھا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دو جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ نے کائنات کو روشن کر دیا ہے اور جن کی وجہ سے اللہ نے میری بیٹی کو شفا فرما دیا ہے، لہٰذا اس کا چہرہ دکھا دو۔ حضرت آمنہ نے فرمایا میں ابھی اپنے بیٹے کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے، کہیں یہودیوں میں سے تم نہ ہو اور نقصان پہنچاؤ، لہٰذا میں نہیں جانتی تم کون اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور عامر کے گھر والوں نے کہا ایسا تو نہ کہیں، ہم نے اسی آخری نبی کی محبت میں اپنا وطن چھوڑا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے اس آخری نبی کے لائے ہوئے دین کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ جب اتنا کہا تو حضرت آمنہ نے فرمایا اچھا اگر تمہارا میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر گزارا نہیں ہوگا تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو، میں تمہیں اندر بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ اندر تشریف لے کر کے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا اے عامر یمنی اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی عامر یمنی اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں دونوں جہاں کے تاجدار آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ پورا کمرہ انوار و تجلیات میں ایسے گم ہے۔ عامر یمنی نے جب دیکھا فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کمرے میں برسنے والے انوار و تجلیات کو دیکھا، میں کیا، میری بیوی کیا، میرا مکان کیا، میرا وطن کیا، اس نور میں ایسا گم ہوا کہ مجھے اپنی خبر تک کے نہ رہ گئی، بے ساختہ میری زبان سے اللہ اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ فرماتے پھر جیسے ہی چہرے انور سے میں نے پردہ اٹھایا کہ آخر اس نبی پاک کا دیدار تو کروں، دیدار کرتے ہی فرماتے ایک دم ان کی میری چیخیں نکل گئی اور اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں، قریب تھی کہ میری روح جو قریب تھا کہ میری روح میرے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر کے میں نے رسول پاک کے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اب جلدی کیجئے، آپ باہر جائیے۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے عامر کو حضرت آمنہ نے باہر کر دیا، دل پر ہاتھ رکھ
رکھے ہوئے آج اگر ان کے مزار پہ حاضری ہو جائے تو آنے کا دل نہیں کرتا ہے. بتاؤ جن نگاہوں میں خود حضور موجود ہو عامر یمنی کا دل کب کرے گا کہ میں باہر چلا جاؤں؟ ہاتھ پر دل رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر کے عامر یمنی باہر آئے. لیکن باہر آنے کے بعد بھی عامر یمنی کا حال بدل چکا تھا. نورانی چہرے کے دیدار نے اتنا عاشق بنا دیا تھا. دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے اے آمنہ مجھے دوبارہ زیارت کرا دو, دوبارہ مجھے دیدار کرا دو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار التجائیں کرنے لگے. جیسے ہی دوبارہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. اب جیسے ہی عامر یمنی اندر گئے دیکھا اور دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گئے. قدموں میں گر کر کے کہا حضور اب نہ جانے دیجئے گا, اب یہاں سے میں جانا نہیں چاہتا حضور. لہٰذا عامر یمنی کہتے ہیں میں نے اتنا کہا تھا یا رسول اللہ اب نہ جانے دیجئے گا, میں آپ کے قدموں سے دور ہونا نہیں چاہتا. حضرت کعب احبار اور محدثین فرماتے ہیں عامر یمنی کا اتنا کہنا تھا, ایک چیخ ماری اور حضور کے مبارک قدموں میں جان دے دیتے ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا حال ہے. کس شان کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں. لہٰذا میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا اور ان کی آمد کا ذکر کرنا یہ الحمدللہ ہم سنیوں کا نصیبہ ہے. الحمدللہ ہم سنیوں کا نصیبہ ہے. لہٰذا میرے عزیزوں میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر وقت ملا تو ضرور ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے جلوے بیان کریں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف آمد کا ہی اگر جلوہ بیان کیا جائے تو یقیناً اتنی تعداد میں وہ روایتیں موجود ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن حضور کی آمد کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا عظیم بنایا ہے, اتنا شاندار بنایا ہے, اور ان کے جیسا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.